بنی اسرائیل کا وہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے یہاں ایک مقتول، ایک بندے کا قتل ہو گیا، اب قاتل کون ہے پتہ نہیں لگنے لگا، اور جو قاتل تھے وہ تو خیر اپنے ہی تھے، اس کے بھتیجے تھے اس آدمی کے جو مقتول ہوا، وہ قاتل ہی اٹھ کے دعویٰ کر رہے، بتاؤ ہمارے چاچا کو قتل کس نے کیا؟ اب جب وہی دعویٰ کر رہے ہیں تو کیسے قاتل کا پتہ چلے؟ بڑا مشکل ہو گیا معاملہ۔ اب پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جی آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہ معاملہ ہمارا حل ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک بقرہ ذبح کریں گے، ایک گائے ذبح کریں گے، اور مقتول کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگا دیں گے، وہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون۔ ٹھیک، جب انہوں نے یہ کہا تو یہ آگے سوالات کرنے شروع کر دیے، جی آپ اللہ سے پوچھیں کہ اب اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رنگ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر کہنے لگے جی اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو اللہ نے طے کیا پھر لا فارض والا بھی کرنا، بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر کہنے لگے جی اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اوصاف بھی بیان فرمائے۔ تو تیسرے چوتھے نمبر پہ انہوں نے جا کے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کام کو کریں گے۔ انشاءاللہ کہا چوتھے نمبر پر، تو پھر اللہ نے توفیق بھی دی، پھر گئے اور تلاش کر کے لایا، پھر کیا ذبح، تو اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ میرے قاتل تو میرے یہ دو بھتیجے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاتل کا پتہ لگاؤ، قاتل کون ہے۔ تو انہوں نے بھی جب انشاءاللہ کہا، راستہ تب ملا آگے، انشاءاللہ کے بغیر ان کو بھی راستہ نہیں ملا۔ اس لیے انشاءاللہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس سے متعلق چند تمہیدی باتیں تھی سورہ کہف سے متعلق۔ انشاءاللہ باقی اس میں کیا مضامین ہیں، اللہ رب العزت نے کیا کیا پیغامات سورہ کہف میں دیے ہیں، وہ سنچر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم